الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات محمد وآله آپ کی کچھ امانتیں میرے پاس ہے، میرے حوالے ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ امانتیں میں آپ کو صحیح و سالم لوٹا دوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہے. لہذا میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی مرتبہ خیر ہوا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں. منزل سخت ہے، راہ دشوار ہے، مرکب عقل کمزور ہے، اندھی باتوں کا شور ہے، بد عقیدگی کا زور ہے، بد عقیدہ حکومتوں کی بارگاہ میں جبینِ نایاب کو رسوا کیے ہوئے ہے. ایسے حالات میں کلام کرنا بہت ہی مشکل ہے، ایسے حالات میں زبان کا کھولنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن ہر بار کردار ماں کی پاک دامنی نے انا کے سنہرے حروف میں یہ تحریر کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ دیکھو جب بھی کبھی لطیف و کثیر، نیک و بد، خیر و شر، نور و ظلمت، حق و باطل، صدق و کذب ٹکرانے لگے تو دامنے درہمے سخنے تیرے فکر کو کربلا سے سیکل کر کے جدیدانی حسینوں کے مقابل میں سفارہ ہونا اور ایک جملہ کہہ دوں کامیابی کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ کامیابی وہاں ہے جہاں اہل بیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کامیابی وہاں ہے جہاں اہل بیت ہے. ماشاءاللہ بس آپ ایسے ہی میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے مجھے یہ ماحول دیکھ کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقیر شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے یعنی گلی کہہ کر، گلی گلی نکل آئے یعنی گلی کہہ کر، یہ سجا ہوا دربار دیکھ کر، یہ بادب درباری دیکھ کر، یہ بائیمانی لبے سے بھرے ہوئے دیوانی دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان بادشاہوں سے کہیں جنہوں نے 70 برس تک 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں کے ذریعے علی کی کردار کی کشش کی اور علی کے فضائل کو گھٹا کر مٹانے کی کوشش کی، علی کے فضائل کو گھٹا کر مٹانے کی کوشش کی. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم انصر بادشاہوں سے کہیں ذرا تم اپنی قبر سے نکل کر تو دیکھو ہمارا علی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے. ہمارا علی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے جب تک بادشاہ ہوتے ہیں جب تک وزیر ہوتے ہیں، جب تک بادشاہ ہوتے ہیں جب تک درباری ہوتے ہیں، جب تک بادشاہ قائم رہتا ہے جب تک دربار قائم رہتا ہے. ادھر بادشاہ ختم ہوتے ہیں، ادھر دربار ختم ہو جاتے ہیں، ادھر بادشاہ ختم ہوتے ہیں، ادھر وزیر ختم ہو جاتے ہیں، ادھر بادشاہ ختم ہوتا ہے، ادھر دربار ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا بھی یہ نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی ایک بادشاہ ہے جو کہ علی بادشاہ ہے. آج 1400 برس گزر گئے ہیں، آج 1400 برس بیت گئے ہیں، آج
لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر شاہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اس کے پاس چاہے کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، اگر اس کے اوپر 3 طاقتیں وارد ہو جائے تو وہ عوام میں زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ کہاں کون سی طاقت ہے؟ کہاں پاور آف اسٹیٹ کی طاقت، پاور آف ویلتھ کی طاقت، پاور آف کمیونیکیشن کی طاقت۔ کہاں مطلب کیا ہے؟ کہاں پیسے کی طاقت، کہاں میڈیا کی طاقت، ذرائع ابلاغ کی طاقت۔ اگر یہ تینوں طاقتیں مل کر کسی شخص پر سر عمل ہو جائے، کسی شخص پر وارد ہو جائے تو وہ انسان زیادہ دن تک عوام میں نہیں رہتا ہے، چاہے وہ انسان عوام میں کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پاپولیرٹی کتنی ہی ہو، لیکن اگر یہ تینوں طاقتیں اس شخص پر وارد ہو جائے وہ زیادہ دن تک عوام میں حائل نہیں رہ سکتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے اس رسالے کو پڑھا، ہم نے اس خط کو پڑھا، ہم نے اپنے مولا کے سجدے کیے، ہم نے اپنے آقا کے سجدے کیے، ہم نے اپنے علی کے سجدے کیے۔ بھائی آج 3 دن نہیں، آج 3 مہینے نہیں، آج 3 برس نہیں، آج 300 برس نہیں، بلکہ 1400 برس گزر گئے ہیں، بلکہ 1400 برس گزر گئے ہیں۔ پاور آف اسٹیٹ کی طاقت علی کے خلاف، پاور آف ویلتھ کی طاقت علی کے خلاف، پاور آف کمیونیکیشن کی طاقت علی کے خلاف، پیسے کی طاقت علی کے خلاف، میڈیا کی طاقت علی کے خلاف، ذرائع ابلاغ کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف، وزیروں کی طاقت علی کے خلاف، حکومت کی طاقت علی کے خلاف، مدیروں کی طاقت علی کے خلاف، ان کے پیروں کی طاقت علی کے خلاف، کردار کی طاقت علی کے خلاف، قلم کی طاقت علی کے خلاف، امن ہے کی طاقت علی کے خلاف، شہر کی طاقت علی کے خلاف، بنیا کی طاقت علی کے خلاف، بنیا باز کی طاقت علی کے خلاف، زیاد کی طاقت علی کے خلاف، مروان کی طاقت علی کے خلاف۔ لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ بنیا باز کے تخت پلٹ گئے ہیں، بنو امیہ کے تخت پلٹ گئے ہیں، باز کے تخت پلٹ گئے ہیں، بنو امیہ کے بادشاہ ختم ہو گئے ہیں، حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، خزانے خالی ہو گئے ہیں، خزانے خالی ہو گئے ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، حکومتیں ناراض ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ ہمارا علی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا سورہ بقرہ، اس میں اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے آسمان کو خلق کیا ہے، زمین کو خلق کیا ہے، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، سمندروں کو سیدھے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے آنے جانے میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے، اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اب آگے بڑھ کے کہتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اللہ کہتا ہے کہ جو آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہے، اس برستے ہوئے پانی میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ کہتا ہے آسمان سے جو ہم نے پانی برسایا ہے، اس برستے ہوئے پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، زندگی میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، حیات میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو کہیں زمین پہ ہم نے چوپائے پھیلائے ہیں، ہم نے مویشی پھیلائے ہیں، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور جو کہیں زمین پہ ہم نے ہوائیں چلائی ہیں، ان کو کبھی روک لینا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی روک لینا، کبھی چھوڑ دینا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح ہم نے بادل کو کیسے اپنے کنٹرول میں کیا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان میں ٹکا ہوا ہے، نہ ہی کبھی اوپر جاتا ہے، نہ ہی کبھی نیچے آتا ہے، نہ ہی کبھی اوپر جاتا ہے، نہ ہی کبھی نیچے آتا ہے، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ان سب میں ہماری نشانیاں
یہ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجا ہوا اللہ کا ہے، لایا ہوا جبرائیل کا ہے، بدلایا ہوا محمد کا ہے، بچایا ہوا محمد۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، بچایا ہوا آل محمد کا ہے۔ اللہ کی وہ لایا کتاب، وہ بھی ہے کتاب جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ ان کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہے کہ تم آنے سے پہلے بھی مردہ ہو اور جانے کے بعد بھی مردہ ہو۔ کمال ہو گیا، ہم آنے سے پہلے کیسے مردہ ہے؟ کہا تم آنے سے پہلے ایسے مردہ ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، تمہارے پاس ہاتھ ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تمہارے پاس زبان ہے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تمہارے پاس آنکھ ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے پاس کان ہے، تم سن نہیں سکتے، یعنی تم آنے سے پہلے بھی مردہ ہو۔ بھائی کمال ہو گیا، کہاں جانے کے بعد کیسے مردہ ہے؟ کہاں جانے کے بعد ایسے مردہ ہو کہ سفید کفن میں لپٹے پڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس آنکھ ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے پاس ہاتھ ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تمہارے پاس زبان ہے، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی تم آنے سے پہلے بھی مردہ ہو، تم جانے کے بعد بھی مردہ ہو۔ بھائی پوری کائنات میں مجھے ایک خاندان کے دو ملے، بھائی سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کتاب کا نام ہے فرائض الصدیق، رائٹر ہے علامہ امین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے، میرے پاک نبی نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی نصرت کل نبی سرا، علی تو آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، تو علی کعبے میں آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو ہم آنے سے پہلے بھی زندہ ہیں۔ حسین نے نیزے پر قرآن سنا کر بتلا دیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی اسی نعرے سے آج دنیا حیران و پریشان ہے۔ یہ کون ہے؟ بڑا علی والی دعوے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا ہمیں فخر ہے کہ ہم بے ہوش ہو کر بھی علی کو نہیں بھولتے ہیں، اور ہمیں افسوس بھی ہے کہ آپ ہوش میں رہ کر علی کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ہوش میں رہ کر علی کو بھول جاتے ہیں۔ علی کی بات چل رہی تھی، کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنوں نے نہیں بلکہ علی کا ذکر غیروں نے کیا ہے۔ ذکر کرتے کرتے کہا کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ کہا وہ علی جو نور و قلم ہے، جو اسلام کا قد ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو بادی قصیم ہے، جو اسلام کا قد ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو ید اللہ بھی ہے، رسال اللہ بھی ہے، زوال اللہ بھی ہے، حضور اللہ بھی ہے۔ اب یہ بات چل رہی تھی تو امریکہ کا ایک سائنٹسٹ وہ لکھتا ہے، وہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کہتا ہے جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی خود کی ایک کتاب لکھی، اور کتاب میں میں نے برجستہ لکھا، میرے ذہن میں میرے تصورات میں علی کے لیے بس دو ہی تصورات تھے، یا تو آپ یہ مانیے کائنات علی نے بنائی تھی، یا جب کائنات بن رہی تھی علی ایسا دیکھ رہا تھا۔ میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں آپ آہستہ سے سنیں، تھوڑا سا میرے ساتھ کریے تاکہ مجھے سہارا ملے۔ بنایا ہے اپنے نور سے، بھیجا ہے پیکر بشر میں۔ اب اتنی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہہ دینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا۔ بنایا ہے اپنے نور سے، اب ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اور انہیں ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا ایک گرو محمد والی بننا۔ ان کی نورانیت کو دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اور انہیں پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا، تو اکیلا حسین دونوں دلیلیں اسی کربلا کے میدان میں دے گا۔ حسین نے کہا تھا یاد رکھنا تم خنجر تلے سجدہ کروں گا تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں، نیزے پر بول کر بتلاؤں گا تم جیسا نہیں۔ نیزے پر بول کر بتلاؤں گا کہ تم جیسا نہیں۔ گرو محمد والے
حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو ذکر بنا کر نازل کیا. متعدد مقامات پر کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ پر کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے رسول ہم نے تم کو نازل کیا، ہم نے تم کو بھیجا. کہیں پہ فرما رہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے رسول ہم نے تم کو بھیجا، اے رسول ہم نے تم کو بھیجا، اے رسول ہم نے تم کو نازل کیا. وہیں پہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے رسول ہم نے تم کو بھیجا. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے تم کو بھیجا، ہم نے تم کو بھیجا. اب سوال بنتا ہے کہ بھیجا کب بھیجا؟ پتا تو چلے اللہ نے اپنے حبیب کے، اپنے بشیر کے، اپنے نذیر کے نور کو خلق کیا. کب خلق کیا؟ ابھی کوئی کہے گا سرکار حدیث قدسی ہے کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں سوچا کہ میں پہچانا جاؤں. اتنی دیر میں کوئی دوسرا اٹھے گا کہے گا سرکار رسالت ماں تو حدیث ہے اور بولو ماں خلق اللہ ہے نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. قرآن سے ایک بات بھی فیصلہ ہو گئی، یہ بات بھی ثابت ہو گئی. اللہ نے اپنے حبیب کے، اپنے بشیر کے، اپنے نذیر کے نور کو سب سے پہلے بنایا، یعنی آدم سے پہلے بنایا. بھائی کمال ہو گیا. بنایا آدم سے پہلے، بھیجا آدم کے بعد. بنایا ابراہیم سے پہلے، بھیجا ابراہیم کے بعد. بنایا عیسیٰ سے پہلے، بھیجا عیسیٰ کے بعد. بنایا موسیٰ سے پہلے، بھیجا موسیٰ کے بعد. بنایا زکریا سے پہلے، بھیجا زکریا کے بعد. بنایا عیسیٰ سے پہلے، بھیجا عیسیٰ کے بعد. بنایا ذوالکفل سے پہلے، بھیجا ذوالکفل کے بعد. بنایا یوسف سے پہلے، بھیجا یوسف کے بعد. المختصر بنایا سارے نبیوں سے پہلے، بھیجا سارے نبیوں کے بعد. تو میں کہتا ہوں اے پروردگار تو بھیج ہی کیوں رہا ہے؟ تو جب نہیں اللہ آواز دے گا پڑھ سورہ فرقان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں. جاؤ خوشخبری سنا دو، ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کر نازل ہو رہی ہے. یعنی قرآن سے یہ بات فیصلہ ہو گئی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آدم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے ہیں ہوا بن کر آئے ہیں، اور اللہ کا حبیب، اللہ کا بشیر، اللہ کا بشیر، اللہ کا نذیر بارش بن کر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حبیب، اللہ کا بشیر بارش بن کر نازل ہوا ہے. کہ درود پڑھیں محمد والے محمد. ہمیں اپنے آپ میں چینجنگ کرنی چاہیے، بدلاؤ کرنی چاہیے. ہم نے اپنے گھر میں حسین کا عزا خانہ بنایا، اپنے مقام میں ہم نے حسین کا عزا خانہ بچھایا. تو اب ان عقل کے اندھوں کو کون بتائے گا، کون سمجھائے گا کہ امت کو امام سنبھالتے ہیں اور گھروں کو عزا خانے سنبھالتے ہیں. امت کو امام سنبھالتے ہیں، گھروں کو عزا خانے سنبھالتے ہیں. اور ایک بات کہہ دوں کہ طاقتور بہادر نہیں ہوتا ہے، قدرت بہادر ہوتی ہے. قسم خدا کی یزید نے طاقتور کو بہادر سمجھا تھا اور حسین نے قدرت پہ بھروسہ کیا. حسین نے قدرت پہ بھروسہ کیا تھا. حسین نے یہ بات کہی تھی 28 رجب کے بعد کہ تاریخ میری ہوگی، تاریخ میں لکھوں گا، تاریخ میری ہوگی، تاریخ میں لکھوں گا. اگر تمہارے دربار میں کوئی ایک اینٹ لگ جائے تو تو جیتے گا، اگر میرے عزا خانے بنیں گے تو میں جیتوں گا. اگر تم اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لے گا تو تو جیتے گا، اگر میں اپنے بیٹے کو امام بنا لوں گا تو میں جیتوں گا. اگر میں اپنے بیٹے کو امام بنا لوں گا تو میں جیتوں گا. محمد والے محمد. ایک بہت بڑے محمد والے حسین نے مدینہ 28 رجب کو چھوڑ دیا تھا. حسین نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد نانا کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں، لپٹ کر کہتے ہیں نانا میں آپ کا دین بچانے جا رہا ہوں. تو جب نہیں قبر سے آواز آتی ہے اے بیٹا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے
جو تو میرا دین بچانے جا رہا ہے. تو حسین نے کہا تھا نانا میرے پاس اکبر کا کلیجہ ہے, نانا میری بچے کے گوشوارے ہیں, نانا میری بہن کی رضا ہے, نانا میرے عباس کے دونوں بازو ہیں, نانا میرا گلا ہے. ہاں دادا لوگ اتنا سننا تھا, ابھی اتنا ہی سننا تھا کہ اتنے میں آپ انسان سے بتائیے, میں آپ سے کہوں کہ آپ نے پوری کربلا سن لی تو آپ یہی کہیں گے نا ہم روتے روتے ختم ہو جائیں گے, ہم روتے روتے مر جائیں گے, مگر پوری کربلا نہیں سن پائیں گے. ارے حمید کہتا ہے کہ کربلا میں اتنی تیزی سے مصائب چل رہے تھے, اتنی تیزی سے میرے قلم نہیں چل رہے تھے. میں نے یہ تو لکھ دیا کہ سجاد کو کتنے تالی آنے لگے تھے, مگر میں نے یہ نہ لکھ پایا کہ سکینہ کو کتنے تماچے لگے تھے. ارے میں نے یہ تو لکھ دیا تھا کہ حسین کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائے تھے, حسین کتنی مرتبہ گرے تھے, مگر میں یہ نہ لکھ سکا کہ جناب زینب نے کتنے درے کھائے تھے. ہاں دادا لوگ اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے مطلوب کربلا کے. اب اتنا تھا کہ کربلا سرزمین کابلا سرزمین کربل میں بارش ہو گیا تھا. کتابوں میں ملتا ہے 3 ایسے لاشیں ہیں جس پر میرا آقا حسین پہنچتا ہے تو آنسو رک نہیں رہے تھے. بس مجھے ایک ہی لاشیں پڑھنے ہیں. کہاں پہلا لاشا کس کا ہے, کہاں پہلا لاشا بھائی کی آخری امانت قاسم کا لاشا ہے. ارے ماں کہتی ہے اے آقا یہ چادر لیجیے, میرا بیٹا زخموں سے چور ہوگا, اگر ماں کی خوشبو پائے گا ارے تو تھوڑا سا آرام مل جائے گا, تھوڑی سی راحت مل جائے گی. ارے جب میرا